السلام علیکم۔ چونکہ آج کا پروگرام ہمارا خصوصی طور پر بہنوں بیٹیوں اور ماؤں کے نام ہے جی رہنمائی یہ چاہوں گا کہ کچھ سوالات ہیں اور ان سے امید کرتا ہوں ناراض بھی نہیں ہوں گی۔ جی جی والدین کے وراثت میں حصہ ملا؟ جی حصہ ملا وراثت میں؟ نہیں، ابھی تو میں نے شادی نہیں کی۔ اچھا شادی نہیں، اللہ آپ کے لیے آسانی کرے۔ حصہ ملنا کتنا امپورٹنٹ ہے بیٹیوں کو؟ جہیز امپورٹنٹ ہے یا حصہ وراثت میں؟ میں تو دونوں کے خلاف ہوں کہ دونوں چیزیں نہیں ملنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ماں باپ اتنا پہلے آپ کو بڑا کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، پھر کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں جو افورڈ ہی نہیں کر سکتے، نہ ان کے پاس کچھ ہوتا ہے دینے کے لیے۔ جہیز کے تو ہم خلاف ہیں، ٹھیک ہے، جہیز تو دینا ہی نہیں چاہیے۔ حصے کے بھی ہم خلاف ہیں۔ حصہ ٹھیک ہے، اگر والدین افورڈ کر سکتے ہیں کہ سارے بچوں میں اچھے طریقے سے ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ وراثت تو obviously والدین کے بعد ہوتی ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدین کے بعد سنت ہوتی ہے ہاں جی وراثت۔ تو بیٹا جو ہوتا ہے، بیٹے کو بھی ماں باپ پالتے ہیں، اس کو پڑھاتے بھی ہیں، اور والدین کوشش کرتے ہیں اس کا کاروبار بھی شروع کرائیں، اس کی شادی بھی کرتے ہیں۔ تو بیٹی کے معاملے میں ہم لوگ حصے سے بھاگتے کیوں ہیں؟ نہیں، جو بیٹی بہو بن کے آتی ہے، اچھا وہ بیٹے کے پاس کچھ ہوگا تو وہ بہو کسی کی بیٹی ہی ہوگی نا۔ اچھا بہو لے کر آئے اور بیٹی جو ہے وہ لانے کا مسئلہ نہیں، بہو نہیں لے کے آئے، کیونکہ اس کو اگر بیٹے کو حصہ ملا ہوا ہے تو وہ بہو کو اچھے طریقے سے سپورٹ کر سکے گا، اچھا کھلائے گا کسی کی بیٹی کو، اسی طرح سلسلہ چلے گا تو زیادہ بہتر ہے۔ اچھا یعنی کہ اللہ آپ کو بھی بیٹیاں دے، آپ کی شادی ہو، اللہ خیر کرے۔ تو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ بیٹیاں دیتا ہے اور آپ ان کی رخصتی کرتی ہیں تو آپ جہیز کی طرف کھڑی ہوں گی یا پھر آپ چاہیں گی کہ اس کو حصہ ملے وراثت میں؟ نہیں ٹھیک ہے، جہیز دینا چاہیے، حصہ تو میں کہتی ہوں کہ بیٹوں کو ہی ملنا چاہیے۔ کیوں؟ بیٹے کیا آسمان سے اترے؟ نہیں اترے نہیں ہے، کیا وہ علیحدہ کوئی مخلوق ہوتے ہیں؟ میری مطلب یہ ہے کہ بیٹی جو کسی کی لے کے آئیں وہ اچھے طریقے سے اس کو سپورٹ کر سکیں۔ کسی کی بیٹی کو تو ضرور کریں، اس میں تو کوئی شک نہیں، تو اپنی بیٹی کا کیا کرنا ہے؟ تو اپنی بیٹی جو آگے اسی طرح یہ سلسلہ اللہ نے جو اس کا حصہ اس کو دیا وہ نہیں دینا؟ نہیں، آگے سلسلہ چلتا رہے گا، وہ کسی کی بیٹی کو سپورٹ کرتے رہیں گے، آپ کی بیٹی کو بھی سپورٹ مل جائے گی۔ آپ کسی کی بہو کو اچھے طریقے سے سپورٹ کریں گے تو آپ کی بیٹی کو بھی اچھا وہ مل جائے گی۔ کنفیوز ہیں ہم لوگ بیٹی کے معاملے میں، یہی تو فرق ڈالا تھا اسلام نے۔ فرق اسلام نے ڈالا ہی نہیں ہے، اسلام نے حصہ رکھا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اسلام نے یہی تو فرق ڈالا تھا نا کہ بیٹی کا تقدس پہلے نہیں تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بیٹی کے تقدس پر بات کی گئی۔ قرآن پاک نے باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے حصوں کے حوالے سے آگاہ کر دیا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ نہیں دینا حصہ۔ کیوں نہیں، لوگ دے رہے ہیں، جو اچھے لوگ ہیں جو سنت پہ چل رہے ہیں وہ دے رہے ہیں حصہ۔ اچھا جو حالیہ فیصلہ آیا کہ اگر ماں نے اپنی زندگی میں حصہ نہیں لیا نانا کی جائیداد میں، یعنی اپنے باپ کی وراثت میں، تو اس کے بچوں کو یعنی نواسے نواسیوں کو حق نہیں رہے گا نانا کی جائیداد میں حصہ لینے کا، کیا کہتی ہیں اس کو؟ ہاں ذرا یہ سسٹم بہتر ہوگا اس سے یا زیادہ خراب ہوگا؟ بہتر ہوگا اس سے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اسی ضمن ناظرین ایک اور ماں جی ہمارے ساتھ موجود ہے، اور میں ایک بار پھر سے کہنا چاہوں گا چونکہ آج کا پروگرام خصوصی طور پر ایکسکلوسیولی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے نام ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جس معاملے پر آج بات کریں یہ معاملہ ہر گھر، خاندان اور قبیلے کا ہے۔ السلام علیکم ماں جی۔ ماں جی کچھ سوالات کروں گا اور امید کرتا ہوں برا نہیں منائیے گا۔ اچھا اگر آپ کی بیٹی ہوتی تو اس کا وراثتی حق اس کو منتقل کروانے میں مدد کرتی؟ نہیں میں کرتی، اگر یا جہیز کو ہی الٹرنیٹ سمجھ لیتی؟ نہیں، اس ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کے پاس ہے کتنا۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہے ہی نہیں، ماں باپ کے پاس ایک ہی گھر ہے اور اس کے اندر بھی آپ کے سب بہن بھائی رہتے ہیں، تو کل کو پھر وہ اس میں سے بھی سب کو حصے مل جائیں گے تو وہ عورت کا تو وہ ایک میکے کے نام پہ وہ ایک گھر بھی نہیں رہے گا۔ یہ غلط سوچ ہے یا ٹھیک سوچ ہے؟ نہیں دیکھیں نا، اگر آپ کو وہاں نہیں ملا تو آگے جا کے بھی تو آپ کہیں بہو، ایک جگہ بہو ہے ایک جگہ بیٹی ہیں، تو اگر آپ کو وہاں نہیں ملا تو بہو کی حیثیت سے تو مل گیا نا۔ اچھا یعنی بہو کی حیثیت سے ملنا چاہیے، بیٹی کی حیثیت سے پہلے ہم بیٹے کو دیکھیں۔ اگر تو پیرنٹس کے پاس بہت زیادہ ہے کا معیار کیا ہے؟ 2 گھر، 5 گھر، 10 گھر، 500 مربع کا معیار کیا ہے؟ یا ایک روٹی بھی ہے تو وہ بھی بانٹ کر جس کا جو حصہ ہے اس کو پہنچنا چاہیے؟ وہ بانٹ کے تو پھر کچھ بھی نہیں نہ مل، ایک ہی گھر ہے، اس میں اگر آپ کے 2 بھائی یا 3 بھائی رہتے ہیں تو اگر آپ اس کو بھی کر دو گے تو ایک بھی بھائی کا گھر نہیں رہے گا، تو عورت کا وہ میکے کے نام پہ وہ ایک گھر بھی نہیں رہے گا۔ عورت کا گھر تو وہ ہے جہاں وہ بیاہ کے چلی گئی، میکا تو اس کے بھائی کا گھر ہے۔ تو وہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ اگر تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے کہ تو پھر تو ماں باپ خود بھی دے دیتے ہیں۔ اچھا مائیں کتنی ایموشنلی بیٹیوں کو قائل کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ حصہ نہ منگی؟
میرا خیال ہے بیٹیاں خود بھی اتنی زیادہ ولنگ نہیں ہوتی ہیں. اگر وہ دیکھتی ہیں کہ نہیں ہے ہمارے پیرنٹس کے پاس اتنا, تو وہ خود بھی اتنے ولنگ نہیں ہوتی. ہاں کورٹس کیسے بھری پڑی ہیں کیسز کے ساتھ کہ بیٹیاں اپنا حق لینے کے لیے جوانی میں اپنا حق مانگنا شروع کرتی ہیں اور قبر میں ٹانگیں چلی جاتی ہیں, اور وہ کئی دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے اور ان کا حق نہیں مل ہاں پاتا. نہیں, میں آپ کو یہی کہہ رہی ہوں نا, اگر تو ہے تو آپ کو ماں باپ کو خود ہی چاہیے کہ دے دیں. ویسے تو میری مدر نے کہا ہے کہ میں دوں گی, اپنی بیٹیوں کو بھی دوں گی, لیکن ویسے مطلب ایز اے ایک عورت ہونے کے ناطے جب میں دیکھتی ہوں تو ایک ہی گھر ہے, تو میں کہتی ہوں اس میں سے اللہ کا شکر ہے ہم بھی صحیح رہ رہے ہیں. اللہ آسانی کرے, اللہ آسانی کرے. کیا جہیز نعم البدل ہو سکتا ہے وراثتی حق کا؟ نہیں, جہیز دونوں تو مختلف نہیں, چیزیں. یہ الگ الگ چیزیں ہیں. آپ جہیز کو سپورٹ کرتی ہیں یا وراثتی حق کو؟ دونوں کو. دونوں کو کیوں؟ دیکھیں یہ تو جہیز تو اس وقت آپ کو مل رہا ہے نا, تو وراثتی حق تو اگر ہے تو ضرور دینا چاہیے اچھا, پیرنٹس اصل کو. میں پتہ کیا, جب آپ کہتی ہیں نا دونوں کو, تو جس قسم کے ہم معاشرے میں رہتے ہیں نا, تو ابا جی جہیز دے دیتے ہیں, ابا جی کے گزر جانے کے بعد بھائی صاحب بڑے ہو جاتے ہیں, بھائی صاحب کہتے ہیں تینوں جہیز نہیں دیتا سی, ہن کا دا حصہ, تو وہ یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. نہیں, میں آپ کو یہی بات ایکسپلین یا کرنے کی, سسرال میں گزارا نہیں ہوتا جہیز کے بغیر؟ نہیں اس وقت تو پھر نہیں ہوتا نا, اس اچھا. وقت جب لڑکی جاتی ہے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ ایک بنا ہوا ہے کنسیپٹ کہ لڑکی سب کچھ لے کے آتی ہے. اور اگر جہیز بیٹی نہیں لے کر جاتی تو اس کو تانے مارنے والا پہلا کون ہوتا ہے؟ وہ بھی عورت ہی ہوتی ہے. ویسے اب تو دور کافی بدل گیا ہے, اتنا اچھا, یہ نہیں کب رہا بدلا؟ ہے. مجھے تو ایسے نہیں پتا. نہیں, آپ اب کہہ رہی ہیں میں مان لیتا ہاں ہوں. نہیں, دیکھیں اب جو ہے نا تھوڑا سا ہو گیا ہے کہ سب لوگ سیپریٹ رہتے ہیں, جوائنٹ فیملی سسٹم اتنا زیادہ رہ نہیں گیا ہے, تو اکثر تو لڑکے لڑکی کی بھی تو وہ پسند. سیپریٹ لینے کے لیے, سیپریٹ رہنے کے لیے بھی جو خاوند گھر لے رہا ہوتا ہے علیحدہ, اس کو بھرنا تو پھر بیوی نے ہوتا ہے. وہ جہیز لائے گی تو اس کو بھرے گی نا. نہیں, اتنا ویسے وہ نہیں رہ گیا. اب آج کل لڑکے بھی بہت سمجھدار ہو گئے ہیں, وہ نہیں ہیں یعنی اتنا بہتری آپ کو ڈیمانڈ. نظر آ رہی ہاں ہے. ایسا نہیں ہے, میرے ارد اچھا, گرد تو نہیں آ ہے. جاتے ہیں اسپیسیفکلی جو فیصلہ ہے اور حکم ہے اس کی جانب, کہ کیا یہ بہتر ہے کہ بیٹی اگر اپنی زندگی میں اپنا حصہ نہیں لے رہی یا نہیں لے پاتی کسی بھی وجہ سے, تو اس کی اولاد اس حصے سے کلیم اس کے حوالے سے نہیں کر سکتی نانا کی جائیداد میں؟ جب ماں نے ہی نہیں لیا تو پھر بچوں کو بجائے اس لڑائی جھگڑے میں پڑھنے کے اپنی محنت کریں اور اپنی محنت سے حاصل کریں. بہت جائز بات ہے, لیکن اگر ماں کو ملا ہی نہیں, ماں لینا چاہتی تھی, ماں کی ضرورت تھی, ہاں پھر تو ماں کا حق ہاں تھا. جی, پھر دیکھیں نا, میں کہہ رہی ہوں نا, بعض لوگوں کی اتنی زیادہ مربع زمین وہ نہیں دے رہے ہوتے, تو وہ تو پھر اس کے اولاد کو ملنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ جی. بہرحال اللہ تعالیٰ عافیت اور آسانی کا رستہ کھولے تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے, بزرگوں کے لیے. اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے ناظرین, اس ٹاپک کو ہم مس نہیں کرنا چاہتے تھے. وجہ کیا ہے کہ یہ ہر گھر, ہر خاندان, ہر قبیلے کا معاملہ ہے, اور اگر اس ضمن میں کوئی ماں باپ زیادتی کرتے ہیں تو حقیقتاً وہ اپنے گلے میں توک ڈال رہے ہوتے ہیں. وہ اپنے لیے دو جہانوں کی جو ہے خوف, خطرات, پریشانیاں, تکالیف مول لے رہے ہوتے ہیں. دست بستہ درخواست کرنا چاہیں گے تمام والدین سے, تمام بھائیوں سے, کہ بیٹیوں کو پریشرائز نہ کریں. اللہ نے آپ کو دیا اور آپ کے رزق میں ان کا حصہ ہے, تو ان کا حصہ ان تک ضرور پہنچائیں. اجازت چاہیں گے. السلام علیکم.